تو جناب کہنے کو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن ہمارا کاشتکار آج کل جتنا پریشان ہے ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ گنّا اگر بوتا ہے اور اس کو بیچنے کے لیے جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے جو مل اونرز ہیں، شوگر مل مالکان ہیں، اس کو صحیح قیمت نہیں دیتے، اور اگر قیمت دیتے بھی ہیں، جب بھی دیتے ہیں تو وہ پھر رلا کے دیتے ہیں، ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد دیتے ہیں۔ گندم اگر وہ بونے جاتا ہے تو پھر جناب اس کو سپورٹ پرائس نہیں مل رہی ہوتی، اس کے خریدار حکومت ایک زمانے میں خریدا کرتی تھی تو وہ راستہ بند ہو گیا ہے۔ آخر ماجرا ہے کیا؟ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان کسان فاؤنڈیشن سید محمود بخاری صاحب۔ یہ ہمیں سمجھائیں گے کہ معاملات اتنے خراب کیسے ہو گئے، کیوں ہو گئے، اس کا کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ بخاری صاحب بہت شکریہ اپنا ساتھ دینے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی، وہ مریخ کا پتہ ڈھونڈ رہی ہے، اور ہم چاند کا بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کتنی فصل اگانی ہے، کیسے اگانی ہے، کہاں خریدنی ہے، کہاں بیچنی ہے۔ تو آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ پہلے آپ گنے کی بات کریں گے یا گندم کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عامر بھائی اور آج نیوز کا۔ اس وقت جو ہے وہ آپ کا عجیب صورتحال سے جو ہے نا وہ کسان دو چار ہے۔ یہ زرعی ملک ہے کہنے کو، اور بدقسمتی سے جس طرح سے یہاں پہ کسان کا استحصال کیا جاتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ کوئی فصل آپ اٹھا کر دیکھ لیں اور اس کو حکومتی سرپرستی کے اندر جو ہے وہ کسان کا استحصال کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہنے کو۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال گندم کا ایشو جو ہے وہ کھڑا ہوا، اور اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ ایسا مت کیجئے، یہ 25 کروڑ کا ملک ہے اور اس کو اس طرح سے نہیں چلایا جا سکے گا۔ اس وقت دنیا کے اندر فوڈ سیکورٹی پہلے نمبر پر ہے اور بارڈر سیکورٹی دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ آپ جن قوموں کے پیٹ خالی ہوتے ہیں ان کی فوج بھی نہیں لڑ سکتی۔ تو گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کیا ہمارے ساتھ پچھلی دفعہ آپ نے کیا یہ تو بتائیں، ہوا کیا، ظلم کیا ہوا جو آپ کے مقابل ہوا؟ میں اپنا سفر وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے یہ ایشو ہوا۔ پچھلے سال آپ کو پتا ہے کہ حکومت پنجاب نے جو ہے پہلے کہا کہ جی ہم گندم خرید کرتے ہیں، اپنا 45 لاکھ ٹن یہ حکومت پنجاب ہر سال خرید کرتی تھی، پھر کہا کہ جی 20 لاکھ ٹن کریں گے، پھر ایپ بنائی اور اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا۔ لیکن ہم نے ان سے یہ گزارش کی کہ خدا کے لیے ایسے مت کیجئے، اگر آپ نے کوئی نظام میں تبدیلی لانی ہے، IMF نے کہہ دیا ہے آپ نے غلامی کرنی ہے ان کی، تو پھر اپنے کسان کا بھی کچھ سوچ لیں اور اس کو بتدریج جو ہے وہ آپ اس کو کم کریں۔ مثال کے طور پہ پچھلے سال آپ 25 لاکھ ٹن خرید کر لیتے، 45 لاکھ ٹن نہیں خرید کرنی چاہیے آپ نے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پچھلی دفعہ کسان کو بے تحاشا جو ہے وہ نقصان ہوا۔ اس دفعہ محترمہ نے ایک کلپ بڑا عام وہ ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور آپ کا میڈیا بھی چلا رہا ہے کہ محترمہ نے کہا کہ کسان بھائیوں آپ گندم بیجو، میں آپ کا استحصال نہیں ہونے دوں گی، میں آپ کو نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ ہم ان کی اس بات پہ اعتبار کر بیٹھے، اور آج جو ہے آپ دیکھیں عامر صاحب کہ اس کا ریٹ جو ہے وہ نہ آپ نے طے کیا نہ میں نے طے کیا۔ ریٹ 2023 کے اندر ہمارے جو اخراجات لگائے، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو انڈیا کے اندر ہے وہ 1900 روپے پر من جو ہے وہ اس کو نفع دیا جا رہا ہے وہ قیمت سے، لاگت سے علاوہ، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں۔ اور وہ جو 3900 روپے قیمت مقرر کی 2023 پہ، ہم نے کہا بھائی وہی ہمیں آپ دے دیں، لیکن حکومت کا رویہ جو ہے وہ اتنا ایک متکبرانہ میں کہوں گا کہ انہوں نے نہ کسانوں کی سنی ہے، اور میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ پنجاب یا نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ تو ہمیشہ اس بات کے اوپر فخر کرتی ہے کہ جی پنجاب ہمارا گڑھ ہے، اور چاہے وہ دیہی پنجاب ہو چاہے شہری پنجاب ہو، وہاں اس کی جڑیں ہیں، تو کیسے وہ اپنے ووٹرز کا، اپنی کانسٹیٹوئنسی کا خیال نہیں کر پا رہے؟ اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کوئی مجبوری ہے یا ان کی ترجیحات غلط ہیں، لیک آف پولیٹیکل ول ہے؟ کیا کہیں گے اس کو آپ؟ عامر ضیاء صاحب آپ نے یہ پولیٹیکل سوال کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اور لگتا ہے
کہ ہمارے اس ایریا جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے وہ پوزیشن نہیں ملی، اور یہ سارا ایریا جو ہے یہ کہیں اور کھڑا ہو گیا، تو شاید اس بات کی سزا دی جا رہی ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ ورنہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی جو ہے یہ انصاف ہے کہ میرا خرچ اخراجات بھی نہ گنے، اور ان کی مشیر خاص جو سلمہ بٹ صاحبہ ہیں انہوں نے اتنے تضحیک آمیز جو ہے وہ کسانوں کے حوالے سے باتیں کی ہیں۔ اچھا وہ پھر زراعت کو بھی عمر بھائی کچھ نہیں جانتی کہ انہوں نے کہا جی کہ گندم سے تو کئی چیزیں نکلتی ہیں۔ اچھا میں آج یقین کریں کہ میں اپنی گندم جو ہے میری آج نکل رہی تھی تو میں خاص طور پہ گیا وہاں پہ، میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ شاید سلمہ بٹ صاحبہ کوئی بات اپنا درست کر رہی ہوں اور وہ ہمیں نہ پتا ہو۔ ارے بھائی کیا نکلنا ہے اس گندم میں سے؟ دانہ نکلنا ہے یا توڑی نکلنی ہے؟ اور کون سی چیز نکلنی ہے ایسی؟ اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا، ہمیں برباد کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال صرف ایگریکلچر نے 6.5 گروتھ دی، باقی کسی بھی شعبے نے جو ہے وہ مائنس میں گیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج وہ 1 پوائنٹ پہ آ گیا ایگریکلچر جو ہے اس کی گروتھ جو ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اب آپ لوگوں کو اگر جائز معاوضہ نہیں مل رہا اپنی فصلوں کا تو کیا آپ اس کا اثرات کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ جو حکومت پنجاب کہتی کہ جی ہم کسانوں کی بھلائی کے لیے کبھی کسان کارڈ لاتے ہیں، کبھی ٹریکٹر کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کے وعدے ہیں، اس کو کس تناظر میں دیکھیں گے؟ عمر بھائی دیکھیں، جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ آپ کیا کریں گے، ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ آج بھی ملتان کے اندر احتجاج ہوا ہے، کل بھی پورے ملک کے اندر جو ہے وہ کال ہے، مختلف کسان تنظیمیں جو ہیں سراپا احتجاج ہیں۔ جب ہمیں اپنے بچوں کا معاشی قتل ہو رہا ہو تو ہم کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ کون سی دانش مندی ہے مجھے بتائیں کہ آپ کپاس حکومتی پالیسیوں نے تباہ کی، آج جو ہے وہ ہم باہر سے 300% جو ہے وہ ہم باہر سے امپورٹ کرنے پہ مجبور ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ چینی کا کھیل جو کھیلا گیا، مجھے ایک بات عمر بھائی آپ ان سے پوچھ دیجئے، کیونکہ کسی پروگرام میں یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ان کا وہ غرور اور تکبر جو ہے وہ اتنا ہے کہ یہ کسان کو نہ تو پاکستانی سمجھتے ہیں اور نہ انسان سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ جو کسان ہیں یہ اس ملک کا ضامن ہے سیکورٹی کا، فوڈ سیکورٹی کا۔ تو آپ یہ ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں سب سے زیادہ دیہات کے جو ہیں جو وہ شہید ہوتے ہیں، جو ہمارے جوان ہیں سرحدوں پہ، اور ہم جو ہے فوڈ سیکورٹی پہ جو ہے وہ اپنی دن رات لگا کے اپنے لوگوں کے لیے مہیا کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ تو ہمارے بالکل اس کا نتیجہ یہ غالباً نکل سکتا ہے کہ اگلی مرتبہ جیسے ہماری ایک کپاس کی جو ہے فصل اب کم کہاں 12-13 ملین بیلز کرتے تھے وہ کم ہو گئی، ہمیں امپورٹ کرنا پڑا ہے، تو خاکم بدین کل کو گندم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔